اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت لطف کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بہت قوت والا بے حد غلبہ والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے گزشتہ نشست میں اس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، اس خیال سے کہ بارش ہے، مہمان کم ہے، تو اس آیت کی لذت ہم زیادہ سے زیادہ سامعین لے سکیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا کرنا پھر ایسا ہوا کہ پھر بارش آج بن رہی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا دور یاد آ رہا ہے۔ پچھلے جمعے آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ بارش عطا فرما۔ اللہ کریم نے کہا جب تک آپ کہو گے نہیں ہم بارش عطا فرماتے ہیں۔ اگلا جمعہ آ گیا تھا اور بارش ہوتی ہی رہی تھی۔ چلیں پھر میں نے آپ ارادہ کیا کہ اس آیت کی لذت مندی سے ہمیں بہرہ مند ہونا چاہیے، اور وہ مضامین جاننے چاہیے کہ جو ہم اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا لطیف ہے۔ لفظ اپنے ماحول میں تلاش کریں، اللہ کی لطف و عطا، یہ لطف، یہ اللہ کی بڑی الطاف ہیں۔ یہ الطاف لفظ آپ کے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، یہ لطف لفظ جو ہے آپ کو آپ کا تو بہت لطف آیا، آپ کو بھی لطف آتے ہیں۔ یہ لطف، لطیف، لطیفہ، یہ لطیفہ اسی سے لفظ ہے۔ یہ لطف، لطیفہ، لطیف یہ کیا چیز ہے؟ اور اس پر ہمارے ائمہ تفسیر نے کیا خوبصورت تفسیر قلم بند کی ہے، اور میں نے سب سے آخر میں چھپا کے رکھنی ہے وہ تفسیر جو حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ میں نے جب سے اس تفسیر کو پڑھا ہے، میں جہاں بیٹھتا ہوں تو میں پھر لطف ہی لیتا ہوں۔ اللہ پاک نے کیا خوبصورت تفسیر حضرت امام جعفر صادق کی پاک زبان سے ہم غریبوں کو نصیب فرمائی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ لطیف بعبادہ۔ لطیف کا ایک معنی تو آپ یہ سمجھیں کہ دیکھو میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں لیکن میں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اس کے لیے خوردبین چاہیے۔ تو جو آنکھ سے نظر نہ آئے اور خوردبین سے نظر نہ آئے ان چیزوں کو لطیف کہا جاتا ہے۔ ہوا کو اس لیے کہا جاتا ہے یہ بڑی لطیف ہے، یہ نظر نہیں آتی ہے۔ تو لطیف کا معنی باریک چیز ہوتا ہے، باریک بینی ہوتا ہے۔ تو مختصر طور پر ایک بار ہم جان لیتے ہیں، ہماری آنکھ جو نہ دیکھ سکے اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رب کائنات نے کہا اس لیے تو ہم لطیف ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ، میں اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنا حال زمانہ تک دیکھ سک رہے ہوتے ہیں۔ میں آج ہوں، بس میں یہی دیکھ رہا ہوں۔ آپ سے 2 منٹ کے بعد میں ہوں گا یا کہ نہیں ہوں گا مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ سے 1 منٹ کے بعد میں ہوں گا یا کہ نہیں ہوں گا مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنے کل کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ میں بس جو حال کا زمانہ میرے اوپر گزر رہا ہے میں زیادہ سے زیادہ اتنا ہی جان سکتا ہوں، اور آپ بھی زیادہ سے زیادہ اتنا ہی جان سکتے ہیں۔ ہماری نظر اس سے آگے جا نہیں سکتی ہے۔ ہماری سوچ فکر سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، وہ باتیں یہی ہیں۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا پلان کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے آنے والے کل کے متعلق جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ لطیف ہے، جو انسانی آنکھ جہاں تک رسائی نہ کر سکے اللہ وہ بھی جان رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا ہمارے کل کی بھی خبر ہے، پرسوں کی بھی خبر ہے، ہمارے وجود سے کتنی نسلیں پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی خبر ہے۔ ان نسلوں کے اندر کتنے فرما بردار ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے، کتنے بد نصیب ہوں گے، اللہ رب العالمین کو اس کا بھی پتہ ہے۔ الغرض لطیف جو ہے ایک باریک نظری، لطیف نظری، جہاں تک دیکھنے والا حادثہ، یہ حادثہ جو ہے حواس خمسہ ہے نا، آنکھ کا حادثہ جہاں تک نہ پہنچ سکے، انسانی حواس جہاں تک نہ پہنچ سکیں تو وہ بھی جان لینا اور اس پر بھی رسائی ہونا، یہ سمجھو کہ لطافت کا معنی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں بڑی لطافت ہے، معنی یہی ہوتا ہے، بلکہ ہمارے درس نظامی کی کتابوں کے اندر کہا جاتا ہے کوئی عبارت آتی ہے تو اس کی وضاحت جب کی جاتی ہے تو بعض اوقات جو شارحین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فیہ لطافتن، یعنی متن میں جو کچھ آ گیا ہے
ترجمہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے، سب ترجمے تک تو رسائی حاصل کر رہے ہو، لیکن اس میں کچھ لطافت ہے۔ معنی ہوتا ہے کہ جو باریک نظر لوگ ہیں وہ ذرا غور و فکر کرو، اس میں بڑی گہری بات پڑی ہوئی ہے۔ فیہ لطافت لفظ جو ہے یہ سمجھو کہ کثیر ما ہمارے درس نظامی کی کتابوں کے اندر پڑھنے کو میسر ہو جاتا ہے۔ لطیف کا دوسرا معنی ہوتا ہے، گھر میں چلے جاؤ تو ایک ہوتا ہے باپ، ایک ہوتی ہے ماں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماں کا پیار مشہور ہے اور باپ کا جلال مشہور ہے، اور باپ کا جلال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ ڈنڈا چھنڈا نہ دکھائے تو بچے قابو کے کدھر آتے ہیں؟ تو اب جو ایک ہے باپ اور ایک ہے ماں، تو اب ان دونوں میں سے کس کو ہم کہیں گے لطیف ہے؟ جواب یہ ہوگا، حق تو یہ ہے جو اگلی وضاحت ہے اس کے مطابق باپ بھی لطف ہی کر رہا ہے، آج تھوڑے بہت ڈنڈے چھنڈے مار کر یہ بھی لطف ہی کر رہا ہے، لیکن دکھنے میں لگتا ہے کہ ماں بڑی لطیف ہے، پیار کرتی ہے، نرمی کرتی ہے۔ تو باپ کی سختی لطف نہیں ہے، ماں کی نرمی جو ہے یہ لطف ہے۔ تو لطف کا دوسرا معنی ہوتا ہے نرمی کرنا۔ رب کائنات نے اللہ اکبر کہا، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تو بندوں سے نرمی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو بندوں سے نرمی کرتا ہے، اور میں آج وہ نرمیاں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ فی الحال تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لطف کو بیسیکلی ہم کس معنی کے اعتبار سے سمجھنا چاہیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ لطیف ہے یعنی بندوں پر نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے یعنی وہاں تک بھی اللہ تعالیٰ کی لفظ رسائی بھی غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے رسائی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، رسائی ہو گئی ہے، یہ انسانی لفظ ہیں، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ لیکن آپ سمجھیں کہ جہاں تک ہم نہیں پہنچتے اللہ اسے بھی جان رہا ہوتا ہے۔ یہ دو میں نے بڑے معانی آپ کے لیے لطف کے بیان کیے ہیں۔ اللہ نرمی کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی نرم ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اب اس عنوان پر قرآن حکیم میں آیات بینات کا رش ہے، ہم یہ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے وقت کے اندر رہتے ہوئے۔ آج آپ کو انشاءاللہ یہ عنوان ذہن میں اتر جائے گا کہ اللہ کے لطیف ہونے کا معنی کیا ہے، اللہ کے لطیف ہونے کا معنی کیا ہے۔ بلکہ بعض ائمہ تفسیر نے کہا کہ بعض اوقات بندے کو یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں جس طرف میں چل پڑا ہوں نا، یا تقدیر نے مجھے جس طرف چلا دیا ہے تو یہ کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے، خطرناک حالات ہیں، لیکن اس خطرناک راستے پر چلتے چلتے سفر طے ہوتے جب کامیابیوں کا اجالا بندے کے سامنے آتا ہے نا، تو جو ان خطرناک حالات میں ڈال کر کامیابیوں کے اجالے سے کسی بندے کو نکال دے، اسے بھی لطف ہی کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا معلوم تھا کہ آج بچپن میں بھائی لوگوں نے مجھے کنویں کے اندر پھینک دیا ہے، ڈال بھی نہیں دیا، پھینک دیا ہے، اب کنویں کے اندر سے ایک بچے کا بچنا کیا ممکنات میں سے ہے؟ نہیں ممکنات میں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ پھر کوئی گزرنے والا کاروان گزرے گا تو ان کو یہاں سے نکالے گا، ہم نے بندوبست رکھا ہوا ہے۔ پھر وہاں سے نکل کر کے تو وہ بادشاہ کے محل میں جا پہنچیں، اور پہنچ کر کے تو پھر 12 سال کے لیے جیل میں چلے جائیں۔ یہ زندگی کے 12 سال جیل میں ضائع ہو جائیں، یعنی ہم انسانوں کے، ان کے تو ضائع نہیں ہوئے تھے، وہ پیغمبر ہیں، اور وہاں بھی اللہ کی توحید کی شمع روشن فرماتے رہے تھے۔ قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، ادھر کنویں کے اندر، ادھر محل کے اندر، ادھر 12 سال جیل کے اندر۔ کیا لگتا ہے بندے کو بظاہر کہ میں کدھر جانے والا ہوں، تو یہ تو میری زندگی جیسے رک سی گئی ہے۔ لیکن رب کائنات نے پھر ایک صبح ایسی طلوع ہوئی نا کہ بادشاہ بھی حکومت سے عاجز آ گیا اور کہنے لگا کہ جو ماحول بننے جا رہا ہے میں اس کو سنبھال نہیں سکتا ہوں، تو لگتا ہے کہ وہ جو جیل کے اندر میں نے جس ہستی کو ڈالا ہوا ہے نا، وہ ہی ہے جو اس مقام کو سنبھال سکتی ہے اور اس تاج اور تخت کو سنبھال سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بعض اوقات مشکل حالات سے انسانوں کو گزارتا ہے۔ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ زندگی رک گئی، کامیابی نہیں ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، اللہ ہی خیر کرے، اس طرح کے جملے اس کے دماغ میں اور ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں رحمت کا ایسا جھرنا کھول دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایسی آبشار جو ہے وہ رحمت بن کر گرنے لگ جاتی ہے کہ بندے کو اپنے سارے غم ہی پچھلے بھول جاتے ہیں۔ پھر اسے سمجھ آتا ہے اللہ اللہ اللہ، میں جسے کچھ اور سمجھ رہا تھا، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تو بڑا لطف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا لطف و کرم، آؤ میں اس کی مثال قرآن حکیم سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ جناب ابن عباس کی تفسیر ذرا سن لیں، جناب ابن عباس کی تفسیر سن لیں۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دینے والا ہے اور بدی سے رکنے کی ہمت دینے والا ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی بہت مہربانی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں پچھلی بات آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں، پچھلے زمانوں کی کہی ہوئی بات، کیونکہ آج ہم نے اسی لفظ پر اپنا وقت استعمال کرنا ہے اور ہم نے بھی خوش ہونا ہے، اللہ کو بھی خوش کرنا ہے کہ مولا ہم تیری شان میں ایسا اترے، تیری شان میں ایسا کھوئے کہ ہم تجھے ہی سیکھتے رہ گئے، تیرے نام کی عظمتیں ہی ہم جانتے رہ گئے، تیرے نام کی عظمتیں ہی ہم سیکھتے رہ گئے۔ کسی زمانے کے اندر میں نے آپ کو کہا نہیں تھا اور کئی بار کہا تھا، انسانی وجود کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں، انسانی وجود کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں، تو یعنی وہ سینسر اب محسوس نہیں ہوتے، ڈاکٹروں کو محسوس نہیں ہوتے کہاں سینسر لگا ہوا ہے، لیکن جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے نا، بھائی کھانا کھانا چاہیے، وہ یہ کیا تھا اندر،
میدا ہی ہے، اندر کے وہی پارٹس ہیں جو کہ ہیں، لیکن یہ آواز محسوس کس نے کیا ہے؟ وہ اندر کچھ ایسی مشینری فٹ ہے جو بول دیتی ہے کہ بھوک لگی ہے۔ اگر وہ مشینری نہ ہوتی تو آپ کھانا کھاتے ہی نہ، پتہ لگتا بھوک لگی ہے تو ہی کھاتے نا، تو اب وہ اس نے بولا ہے اندر سے کہ بھوک لگ گئی ہے تو ہی کھانے جا رہی ہونا۔ اچھا پھر پیٹ بھر گیا، اب اگر پتہ نہ چلتا کہ پیٹ بھر گیا ہے، احساسات میں نہ آتا، جب تک پیٹ نہیں بھرا ہوتا آپ کھاتے رہتے ہو کھاتے رہتے ہو کھاتے رہتے ہو، آخر کار بیل بج جاتی، بس بھائی اب نہیں کھانا۔ اگر وہ احساس اندر نہ ہوتا تو کھا کر میں کہتا ہوں پیٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ لطف کا احساس ایک بتانا چاہتا ہوں، یعنی لطف کی زندگی کے کسی ایک مقام پر نہیں ہے، زندگی ساری، ہماری ساری زندگی اللہ کے لطف کی خیرات لے رہی ہے، اللہ کے لطیف ہونے کی خیرات لے رہی ہے اور اللہ کے لطیف ہونے کا فیضان لے رہی ہے۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ لطف یہ ہے کہ اللہ پاک نے نیکوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کا لطف ہے نیک لوگوں کے ساتھ، اور بدوں کو اللہ نے، اللہ اکبر، آپ یہ کہتے ہوتے تھے کہ اللہ نیکوں پر بھی لطیف ہے بدوں پر بھی لطیف ہے، آپ کے الفاظ تو یہ تھے، اللہ نیکوں پر بھی لطیف ہے بدوں پر بھی لطیف ہے۔ اب نیکوں پر لطیف ہے یہ تو سمجھ آ رہی ہے، بڑا مہربانی کی اللہ پاک نے، نیکی کی توفیق عطا فرما دی، لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ بدوں پر بھی لطیف ہے تو شاگرد پوچھتے کہ حضور یہ بدوں پر اللہ کیا لطیف ہے؟ وہ تو گناہ کر رہے ہیں، بلکہ گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور بلکہ گناہوں میں زندگی اجاڑ رہے ہیں، تو ان پر اللہ کا کیا لطف ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے تھے قرآن نہیں پڑھا، فرماتے ہوئے تو قرآن نہیں پڑھا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ رب کائنات نے کہا کہ اگر تمہاری گناہوں پر میں فوراً پکڑ کرنے لگ جاتا، بتاؤ پھر بچتا ہی کون؟ اللہ۔ تمہارا تو فیصلہ ہو گیا تھا، جھوٹ بولا ساتھ ہی پکڑ آ گئی، نظر خراب کی ساتھ ہی پکڑ آ گئی، نماز نہیں پڑھی ساتھ ہی پکڑ آ گئی، ماں کو تنگ کیا ساتھ ہی پکڑ آ گئی۔ کون غلطی روزانہ نہیں کرتا ہے؟ تو اگر ہر غلطی پر فوراً پکڑ آنا شروع ہو جاتی تو ہم شاید 2 دن تو میں نے زیادہ کہہ دیا، 1 گھنٹہ بھر بھی جی نہ سکتے، کیونکہ گھنٹے میں بھی ہم سے کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہم سے ہو ہی جاتی ہے۔ تو ادھر کوتاہی ہوئی، ساتھ ہی اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اور اللہ کی پکڑ تو بہت سخت ہوتی ہے۔ تو ابن عباس یہ فرماتے ہوتے تھے اللہ نیکوں پر لطیف ہے، انہیں نور کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور اللہ بدوں پر بھی لطیف ہے، یعنی ان کو ایک دم سے پکڑ نہیں فرما رہا، مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ دھو لے کپڑا اپنا، گندا ہو گیا، اپنے آپ کو صاف کر لے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ تو بدوں کو تو ہر وقت، یا میں وہ جو آپ کو سنایا، میں نے آپ کو سنایا، وہ اس نے 1 کفن چوری کیا، دوسرا کفن چوری کیا، تیسرا کفن چوری کیا، 5واں کفن چوری کیا، 100واں کفن چوری کیا، 70,000 کفن اس نے چوری کیے، 70,000 کفن اس نے چوری کیے۔ آخرکار اس کی اس بات پر رب کائنات نے مہلت، اللہ مہلت دیتا گیا، مہلت دیتا گیا، مہلت دیتا گیا۔ یقین جان لو کہ اگر کوئی شخص میری ماں کے کپڑے پھاڑ دے، آپ کی ماں کے کپڑے پھاڑ دے، غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، فوراً پکڑ کر اس کو پتہ نہیں ہمارا کیا سے کیا کرنے کو دل کر جاتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے کپڑے نوچ لینا، وہ بھی قبر کے اندر سے، اور کفن اتار کر لے جانا۔ پھر ایک بار رب کائنات نے یہ جملہ اس پر ظاہر کروا دیا تھا، آج جب کسی خاتون کے کپڑے نکالنے لگا تو اس خاتون نے کہا سبحان اللہ، جنتی مرد جنتی عورت کے کفن اتار رہا ہے، سبحان اللہ۔ اسے کہا تو کدھر سے جنتی؟ کہا دیکھ رہی ہوں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کہا میں کدھر سے جنتی؟ کہا جو جنتیوں کے جنازے میں آتا ہے اللہ انہیں بھی جنتی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جملہ جو کہا گیا تو اس بندے کے دل میں خیال نہ کہ مولا میں تیرے بندوں کے کفن چوری کرتا ہوں اور تو میری جنت کے ارادے فرما رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ مہلت اگر نہ دیتا یہاں تک معاملہ نہ آتا، تو اگر پہلی ہی کفن چوری پر اللہ پکڑ لیتا تو بتاؤ اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ پھر کون کرتا؟ مہلت چلتی رہی، چلتی رہی، آخرکار توبہ کا دروازہ اس بندے پر کھل گیا۔ 70 سال کی آگ کی پرستش۔ خواجہ حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آخری لمحات ہیں، ٹرائی کر لیتے ہیں، اللہ اس کا وقت بیدار کر دے۔ تو اس آتش پرست نے کہا تھا اگر میں اب کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو کیا آپ کا رب مجھے معاف کر دے گا؟ میرا رب تو خدا ہے، تو معاف کر دے گا؟ حسن بصری نے کہا ہاں میرا رب آپ کو معاف کر دے گا۔ کہا کوئی سند؟ کہا میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، میرا خدا مجھے معاف کر دے گا۔ وہ کاغذ پر لکھ کر دے دیا، مولا تو نے اس کو معاف کر دیا ہے نا، اس نے اسلام قبول کیا، مر گیا، خواب میں جنت میں دیکھا تو وہ چل رہا ہے ادھر منہ کر کے، کہا او بھائی، اس نے کہا خواجہ صاحب اپنی یہ چٹ واپس لے لے، اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہوئی ہے۔ 70 سال میں سے پہلا دن جب اس کا گزرا تھا آگ کی پرستش کے لیے، اگر پکڑ ہو جاتی مارا گیا تھا وہ، لیکن رب کائنات نے مہلت دی۔ آپ اور میں بھی مہلت پا کر آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اگر ہمارا بھی پہلی گناہ پر پکڑ ہو چکی ہوتی ہم آج یہاں نظر نہ آتے۔ ابن عباس کا قول مبارک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ۔ رب کائنات نے کہا کہ اور میں کہتا ہوں گھروں میں چلے جاؤ، یہ ہم جب بچے تھے آپ اور میں، ایک غلطی کی تو باپ نے کہا ہاں
اچھا پھر وقت گزرا، ہم نے پھر شرارت کر دی، اور تینوں میں نے سمجھایا تو پھر باز نہیں آتا، یہ پہلی بار بھی چھوڑا، دوسری بار بھی چھوڑا، تیسری بار بھی چھوڑا، وہ تو ہم جب بہت آگے نکل جاتے تھے پھر ایک تھپڑ ہم پڑ جاتا ہوتا تھا، لیکن پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار ہم درگزر کرتے ہیں. رب کائنات نے کہا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ میرا لطف ہے، تمہاری چھوٹی موٹی غلطیوں پر میں تمہیں پکڑ نہیں کرتا، اکثر غلطیاں میں تمہاری ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، قرآن پاک کا بیان ہے، کثیر باتیں تمہاری تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لطف کا اظہار، اور آپ اس سے زیادہ کیا سمجھو گے کہ قرآن حکیم نے یہ اعلان کر رکھا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیوں کا نظام یہ ہے کہ یہ جب آتی ہیں وجود میں اور پھر جب پوری ہو جاتی ہیں تو اپنے ساتھ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ نیکیوں کا نظام رب کائنات نے کچھ ایسا رکھا ہوا ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، لطیف. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس رات کو مجھے سمجھیں کہ کوئی بہت بڑے عالم تھے سید بخاری شاہ صاحب لاہور کے، کسی فوت کے پر انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا، وہ پھر ان کے بھائی فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کے درجے میں اضافہ فرمائے. اب وہ لوگ پریشان تھے کہ میں کیا کروں. انہوں نے میرے کسی بہت معتبر بزرگ کی سفارش کروا دی کہ آپ آئیں، ہمارا نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس لڑکے کو میں نے کہا جس کا والد فوت ہوا، میں نے کہا کہ مجھے فون کرنا، تجھے کچھ راز بتاؤں گا. رات کو میں نے آتے ہوئے اس کو فون کیا کہ مجھے فون کرنا، تجھے میں کچھ راز بتاؤں گا. وہ راز اس کو میں نے بتانے ہیں، وہ اس کے لیے نئے ہوں گے، آپ کے لیے تو نئے نہیں ہیں، آپ کو تو میں 20 سال سے سنائی چلا جا رہا ہوں. رب کائنات نے قرآن حکیم میں کتنا خوبصورت اعلان کیا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. ہاں بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ مر بھی جائے نا تو ہمارا لطف ہے، مر بھی جائے نا. جب میں آپ سے کہتا ہوں آپ ایسا کر کے دکھاؤ، دکان بند کر لو پھر بھی دکان سے آمدن آتی رہے، کر کے دکھاؤ ایسا. جاب چھوڑ دو، جاب لیس ہو جاؤ پھر بھی تو آپ کو انکم ہوتی رہے، ایسا کر کے دکھاؤ نا. کام کر رہے ہو، پیسے مل رہے ہیں، کام چھوڑ دیا ہے، پیسے آنا بند ہو جائیں گے، آمدن بند ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ. رب کائنات نے کہا ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ کچھ اور ہے. بولا کیا ہے؟ کہا جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی آمدن رحمت ملتی رہتی ہے، تلاوت کرتے ہیں رحمت ملتی رہتی ہے، حج کیا رحمت ملتی رہی، سبحان اللہ پڑھتے رہے رحمت ملتی رہی، عبادات کرتے رہے رحمت ملتی رہی. لیکن ہمارا لطف ہے، بندہ آخر مر گیا، اس نے عبادات کرنا چھوڑ دی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے ان کا اجر پھر بھی بند نہیں کیا ہوا ہے، ہم ان کو پھر بھی عطا کر رہے ہیں، ان کو نواز رہے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. ہم نے جو بندوں کو اجر عطا فرمانا ہے یہ رک ہی نہیں رہا، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، یہ چلے جا رہا ہے. اس کی ایک جہت یہ ہے، 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 یعنی مختلف سورسز سے مرنے والوں کا اجر چلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور کوئی سورس سمجھ نہ آئے. میں جلدی سے آپ کے سامنے یہ بولنے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے والوں ہر نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے فوراً پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنین. ہر نماز پڑھنے والا بول رہا ہے اے اللہ ایمان والوں کو معاف کر دے، اے اللہ ایمان والوں کو معاف کر دے، اے اللہ ایمان والوں کو معاف کر دے. تم کہو یا نہ کہو، تم چادر سفید تان کر کے قبر میں لیٹ گئے، لیکن دیکھو کریم رب نے اور کریم رسول اللہ نے اس عنوان کو اٹھا کر نماز کا حصہ بنا دیا، اور ہر نماز پڑھنے والا کہیں نہ کہیں نماز پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اولا جو مرنے والے مر گئے ہیں، جو زندہ ہے مہربانی کر جس کے سینے میں ایمان ہے اسے مغفرت عطا فرما دے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. اجر رک ہی نہیں رہا ہے، اجر رک ہی نہیں رہا ہے. یہ اللہ کے لطف و کرم کا یہ ایک انداز ہے بندوں پر جو مولا کائنات کا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. امام غزالی ذرا اور طرح کے لوگ ہیں، امام رازی ذرا اور طرح کے لوگ ہیں، امام غزالی امام رازی ذرا اور طرح کے لوگ ہیں. یہ بہت ہی باریک نظر لوگ ہیں. یہ اسلام کے دو ہیرے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس یہ دو ہیرو بھی ہیں، ہیرے بھی ہیں اور ہیرو بھی ہیں. اللہ پاک نے ان کو جو باریکی عطا فرمائی ہے، جو ان کے قلم میں تحقیقات رب کائنات نے رکھی ہوئی ہیں. اور ذرا بتاتا ہوں، آپ جانتے نہیں ہو کہ ہم کچھ سیکھنا چاہیں تو سیکھتے ہیں تو کرتے ہیں، جب تک سیکھیں نہ تو کر نہیں سکتے. کوئی انسان بغیر سیکھے کچھ کر کے دکھائے. کئی بار کوئی کام آپ کے سامنے یار مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، کئی بار آپ ایسا کہتے ہیں، اور کہ یار میں نے یہ کئی بار کیا میں کرتا ہوں. ہم انسان جب بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں پہلے سیکھتے ہیں تو کرتے ہیں. کسی کو کرتا دیکھتے ہیں تو کرتے ہیں، کسی کو کرتا دیکھتے ہیں تو کرتے ہیں، کوئی ہمیں سکھاتا ہے تو کرتے ہیں. اب میں گاڑی ٹھیک نہیں کر سکتا، میں نے سیکھا ہی نہیں ہوا.
میں اپنا موبائل ٹھیک نہیں کر سکتا، میں نے اپنا سیکھا ہی نہیں ہوا. پہلے سیکھو گے پھر کرو گے، پہلے کسی کو فالو کرو گے، تمہارے سامنے کوئی تصویر ہوگی، کوئی استاد ہوگا میں کر کے بتائے گا، اور پھر تم اس کام کو کر سکو گے. اگر کوئی استاد نہیں ہوگا تو تم وہ کام نہیں کر سکو گے. آپ مجھے کپڑا بن کر دکھا دو، آپ مجھے آپ کی گھڑی خراب ہو گئی گھڑی ٹھیک کر کے دکھا دو، آپ کا مائک ڈسٹرب ہو جائے مائک ٹھیک کر کے دکھا دو، آپ نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا. بھائی سیکھا نہیں ہوا، جانا نہیں ہوا. آپ ایک ٹوپی چھوٹی سی بن کر دکھا دو، ٹوپی کیسے بناتے ہیں، ٹوپی بن کر دکھا دو، آپ نہیں کر سکتے ہو، ہم نے سیکھا نہیں ہوا ہے. تو بندہ جب تک سیکھے نہ کام کر نہیں سکتا ہے. مولا کائنات تک ہے انسان، تیری زندگی کا ایک مرحلہ ایسا بھی ہے تو نے کسی سے نہیں سیکھا تھا، پھر بھی وہ تو کیے ہی جا رہا تھا، کیے ہی جا رہا تھا، کیے ہی جا رہا تھا. تجھے سکھانے والا کوئی بھی نہیں تھا تو پھر بھی کیے ہی جا رہا تھا. اس وقت بھلا تجھے کون بتا رہا تھا؟ کوئی بندوں میں تجھے بتا نہیں سکتا تھا، تو ان کی باتیں سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، تو عمر کے اتنے مختصر حصے میں تھا. لیکن دیکھا اس لطیف رب نے ادھر سکھانے والا کوئی نہیں تھا نا، تو تیرے دل میں ڈال دیا تو ایسا کر سکتا ہے. اولا مرحلہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن حکیم نے بھی کہا مختلف مقامات پر، حدیث پاک میں بھی کہا مختلف مقامات پر. جب تو دنیا میں آیا اب تجھے کیا معلوم میرا رزق کہاں پڑا ہوا ہے، کیسے لینا ہے، کیسے میں نے اس کو حاصل کرنا ہے. لیکن تیری ماں اپنا وجود تیرے سامنے کر دیتی، اپنی چھاتی نچوڑنے کے لیے جب تیرے پاس کر دیتی. تجھے سیکھا کہیں سے نہیں تھا، جانا کہیں سے نہیں تھا، پڑھا کہیں سے نہیں تھا، تیرے سامنے کوئی تصویر نہیں تھی، تو سمجھ نہیں سکتا تھا، تجھے کوئی سمجھا سکتا بھی نہیں تھا. ایسے میں جو تیرے دل میں چل رہا تھا اب میں نے غذا کیسے حاصل کرنی ہے، یہ کوئی لطیف خدا تھا جو تجھے یہ بات سکھا رہا تھا. اللہ لطیف بعبادہ. میں پتہ ہی نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن ہم کر لیتے ہیں کام، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا میں قرآن پاک سے پڑھوں. میں نے آیت پڑھی ہوئی تھی لیکن میرے کل آیت ہی ذہن میں نہ آئے، سوچ کر پڑھ کر یا اللہ تعالیٰ یہ آیت کدھر ہے. میں نے اپنے بیٹے کو لگایا رہا آیت کدھر ہے، میرا خلافت آگے پیچھے ہو رہا تھا. وہ کہ بابا یہ آیت کدھر ہے، مجھے کیا معلوم کدھر ہے. میں کہا یار تجھے پڑھی نہیں، کہتا پڑھی ہے لیکن الفاظ بھی اس طرح کے نہیں ہیں. میں خلافت آگے پیچھے کر رہا تھا. میں نے کہا چل دونوں باپ بیٹا مل کر ڈھونڈتے ہیں. وہ آخرکار رب کائنات نے 16ویں سپارے کے اندر ہمیں آیت عطا فرما دی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ اکبر. میں اس کو یوں پڑھ رہا تھا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. پریشان میں بھی کہ آیت کدھر ہے، میں نے اپنی کتابیں ڈھونڈی آیت ہی نہ ملے. وہ خلق لفظ ہوتا تو مجھے ملتا ہے نا، لیکن وہ تھا اعطا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. اللہ اکبر. رب کائنات نے کہا کہ معنی یہ ہے اللہ نے جس مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے نا تو پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، کوئی سکھائے کہ نہ سکھائے تو نے اپنی زندگی کا یہ مرحلہ گزارنا کیسے ہے اس کو سکھا دیا. اسی لیے انڈا ٹوٹے چوزا نکلے فوراً وہ زمین پر دک 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیکھا کہاں سے ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ کسی نے سکھایا نہیں ہے. مچھلی جو ہی اپنی ماں کے وجود سے نکلے تو ساتھ ہی وہ لہراتی ہوئی پانی میں تیرنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ اس نے سیکھا کہیں سے نہیں ہے. یہ ہے وہ بات جو رب کائنات نے کہا کہ اعطا کل شیء خلقہ. انسانی بچہ بھی ایسا ہی ہے، اسے کچھ سیکھا کہیں سے بھی نہیں ہوتا، لیکن وجود سے نکلنے کے فوراً بعد یہ اپنی ماں کے وجود کو ٹٹولتا ہے میرا رزق کہاں پڑا ہوا ہے، اور آخرکار اپنے رزق تک رسائی کر لیتا ہے. رب کائنات نے کہا یہ ہے اللہ لطیف بعبادہ. امام غزالی کا بیان تھا، اچھا لگا مجھے، میں نے ان کی کہی ہوئی تفسیر بھی آپ کے سامنے کہی. اب میرا خیال ہے کہ وقت کی آخری مرحلے آ رہے ہیں. امام جعفر صادق کی وہ لذت مند بات سیکھتے ہیں، اللہ پاک ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے، ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک اہل بیت کے درجوں میں اضافہ فرمائے، حضور کے سب صحابہ کے درجوں میں اضافہ فرمائے. لیکن حضور نے جو سند عطا فرمائی تھی کہ قرآن اور آل محمد کبھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ سند ہے رسول پاک علیہ السلام کی. حضور کی ہر صحابی سبحان اللہ نور کا استعارہ ہے. میں کہوں گا کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے زیادہ بلندی رکھنے والے ہیں، لیکن جو سند رسول اللہ کی اہل بیت کے لیے ہے کہ یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، تو بات تو ہے نا، بات تو ہے. اب میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں میں اس کی دو طریقے سے تفسیر کرنا چاہتا ہوں. پہلا طریقہ یہ بہت لطیف ہے، لیکن اس سے اگلا تو بہت ہی لطیف ہے. میں پڑھ کر بھی خوش ہو رہا ہوں کہ پہلی تفسیر بھی بڑی لطیف ہے جو امام جعفر صادق نے فرمائی. آپ فرماتے تھے کہ دیکھو یار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غذائیں ہوتی ہیں غذائیں ان کی تاثیر ہوتی ہے، اچھی غذا کی اچھی تاثیر ہوتی ہے، بری غذا کی بری تاثیر ہوتی ہے. اب یہ جو پانی ہی ہے جو ہم نے پی لیا، شراب ہے جو ہم نے پی لی، تو وہ میٹھا پانی ہے یا سادہ پانی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے ہاں حرام ہے تو اب شراب پینے والے کے لیے حدیث کیا بولتی ہے؟ جم الخبائث. مختلف الفاظ آئے، ام الخبائث، جم الخبائث. جس نے شراب پی اسے سارے گناہ کر لیے. لیکن پانی پینے والے کے بارے میں یہ نہیں ہے. پانی پاک ہے، طیب ہے، اللہ نے کہا یہ پیو. شراب خبیث ہے،
کہا یہ نہ پیو، تو طیبات کھانے کا حکم دیا اور پینے کا حکم دیا، اور خبائث کھانے اور پینے کا حکم نہ دیا۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ ہر غذا کی چونکہ تاثیر ہوتی ہے نا، خنزیر کھانا اللہ رحم کرے، بکرا کھا لو لیکن خنزیر نہ کھاؤ، بکرا طیب ہے، خنزیر جو ہے یہ خبیث ہے۔ جو قوم خنزیر کھانے والی ہوتی ہے بے حیا ہو جاتی ہے، اور آج کل تو پوری دنیا میں شور ڈلا ہوا ہے کہ خنزیر اور کتے اور بلے کھانے والے لوگوں کا حال کیا ہوا پڑا ہے۔ یہ جو کرونا وائرس نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اگر کسی نے بیولوجیکل اگر جنگ چھیڑی بھی ہے تو یہ شے تو پیچھے اللہ ہی کی طرف سے تخلیق شدہ ہے نا، وائرس سارے اللہ ہی، آپ وائرس کہتے ہو، مذہب میں اس کو وبا کہتے ہیں، چلو بندوں کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے، آخرکار ہے اللہ ہی کی طرف سے۔ تو خنزیر کھانے والے میں کہتا ہوں نجس ہوتے ہیں، پلید ہوتے ہیں، ان کے دماغ، ان کے نظریات، ان کا کردار، کیریکٹر پلید ہوتا ہے۔ لیکن جو مثلا بکرے کھانے والے ہیں ان کا کیریکٹر وہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح تو نہیں ہوتا، بڑا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ان میں بھی پھر درجات ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کا کیریکٹر تو ان کا نہیں ہوتا۔ کم از کم ماں کا تو خیال کرتے ہیں، کم از کم بہن کو تو عزت دیتے ہیں، کم بیٹی کو تو سمجھتے ہیں، لیکن حرام خوروں کے یہاں نہ بہن، نہ بیٹی، نہ ماں، پتہ نہیں کیا سے کیا رسول اللہ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو ایک تفسیر تو یہ تھی، اسے میں پہلے کہہ دیتا ہوں جلدی سے۔ ایک تفسیر تو یہ تھی، آپ نے کہا کہ اللہ پاک کا لطف ہے، چیزیں پیدا فرمائیں اور چیزیں پیدا فرمانے کے بعد بندوں کو بتا دیا یہ خبیث چیزیں ہیں، گندی ہیں، یہ نہ کھانا، کہیں میرے بندے گندے نہ ہو رہے ہیں اندر سے۔ اللہ اکبر، یہ تھوڑی بات ہے کہ میرے بندے کہیں اندر سے گندے نہ ہو جائیں، اور کہا لطیف پاک غذائیں کھاؤ تاکہ میرے بندے اندر باہر سے پاک پاک نظر آئیں۔ یہ تو بہت خوبصورت پہلو ہو گیا، لیکن اس سے بھی جو دلچسپ پہلو آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے لطیف ہونے کا پہلو یہ ہے۔ آپ دیکھو زندگی بھر میں نے کتنا رزق کھانا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن آخر کار سمجھ آ جاتی ہے۔ اب میں 47ویں سال میں لگا ہوا ہوں، 2020 میں 2-4-8 من تو رزق کھا ہی لیا ہوگا 47 سالوں میں۔ وہ پھل جمع کر لو، وہ میں کہتا ہوں کہ گندم جمع کر لو، آٹے جمع کر لو، دالیں جمع کر لو، سبزیاں جمع کر لو، کوئی 10-15 من رزق تو میں نے کھا ہی لیا ہوگا۔ یہ میں ایک آئیڈیا بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی کھا لیا ہو، ہم تو کھانے پینے والے لوگ ہیں، پاکستانی زیادہ ہی کھا لیا ہو۔ اب ان 47 سالوں کے تو میں نے کتنے کو سوٹ پہنے ہوں گے، وہ کپڑے جمع کر لو تو پتہ نہیں کتنے کو سوٹ، کتنے کو 25-30 تھان تو بن ہی جائیں گے۔ بچپن سے لے کر آج تک ہر سال سوٹ بنے تو 25-30 تھان تو بن ہی جائیں گے۔ اچھا کتنے جوتے پہنے ہوں گے، ایک چھوٹا سا ریک تو بن ہی جائے گا۔ اچھا اور میں نے پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں استعمال کیا، وہ جو میں نے استعمال وہ سارا رزق ہے، جو رزق میرا بنتا ہے، جو رزق آپ کا بنتا ہے۔ اب اگر زندگی بھر میں نے 100 من دانے کھانے تھے، 100 من سبزیاں، 100 من، ایک موٹا فگر آپ کے سامنے لاتا ہوں، 100 زیادہ کیا بیٹا نیچے آ جاؤ، 50 من دانے کھانے تھے، 50 من آٹا تھا میرا، 50 من میرا 1000 سوٹ اور کپڑوں کا بنتا تھا، اور میرے 500 جوتے بنتے تھے زندگی بھر کے۔ امام جعفر صادق فرماتے تھے جس گھر میں پھر اگر 7 بندے ہوتے تو 50 ضرب 7 کر لو، 7 بجا 35، 350 من گندم اکٹھی اللہ ان کو عطا فرما دیتا، 350 من چاول اللہ ان کو اکٹھے ہی عطا فرما دیتا، ان کے 7000 سوٹ اکٹھے ہی عطا فرما دیتا، ان کے 3500 جوتے اکٹھے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ پتہ نہیں کتنی بیڈ شیٹیں ہم نے استعمال کی، پتہ نہیں ہم نے کتنے وہ میٹرس استعمال کیے، کتنے فرنیچر ہم نے استعمال کیے، کتنے برتن ہم نے استعمال کیے، کتنی گاڑیاں ہم نے استعمال کی، کتنی موٹر سائیکلیں اور سائیکلیں ہم نے فنا کر ڈالی۔ یہ جتنی چیزیں، کتنی ٹوپیاں آپ مسلمانوں نے، نماز پڑھنے والوں نے پہنی، کتنی ساکس آپ نے پہنی، کتنی بنیانیں آپ نے پہنی، نہ جانے کتنی کوٹیاں، جرسیاں اور ویسٹ کوٹیاں آپ نے پہنی، یہ ساری رزق ہے۔ اگر یہ سارے رزق، اللہ لطیف ہے لطیف، اگر یہ سارا رزق اکٹھا اللہ ایک دم سے بندے کو دے دیتا، بندہ سنبھالتا کہاں؟ اللہ اکبر، میں پڑھ کر حیران ہو گیا، یہ بندہ سنبھالتا کہاں؟ بلکہ یہ سبزیاں، یہ دالیں، یہ تو اگلے ہی سالوں میں خراب ہو جاتی اور بندہ پھر بھوکا مر جاتا، اور تو ملنا نہیں ہے، جو تھا اکٹھا مل گیا سارا اور ملنا نہیں ہے، خراب ہو جاتا۔ سنبھالتے کہاں؟ رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے گودام ہم کہاں سے لاتے؟ جس گھر میں 25 لوگ رہتے ہیں، جس گھر میں 18 لوگ رہتے ہیں، ان کو اگر سارا رزق اللہ اکٹھا عطا فرما دیتا، وہ کہاں سنبھالتے؟ مائگریشن کرنی پڑ جاتی ہے، کہاں لے کر ساتھ جاتے، کہاں بڑے بڑے گھر ڈھونڈتے۔ میں نے بھی رہنا ہے، میرے رزق نے بھی ساتھ رہنا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے تھے بس سمجھ جاؤ نا، اللہ لطیف ہے، اللہ جانتا تھا ان کو اکٹھا دے دیا، پریشان ہو جائیں گے، سنبھالیں گے کہاں؟ لہذا مولا کائنات نے فیصلہ کر دیا تمہارا جو رزق بنتا ہے ہم اکٹھا نہیں دیں گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ہم تھوڑا تھوڑا تمہیں عطا فرماتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے لطیف ہونے کا پیرایا، اللہ اکبر۔ اور میں کہا واقعی بات تو یہی ہے، اگر سارے رزق اکٹھے مل جاتے ہم سنبھالتے کہاں؟ کدھر بچاتے، کدھر سنبھالتے، کدھر محفوظ کرتے، اٹھا کر کندھوں پر کدھر ہم پھرتے، مصیبت بن جاتی اور پھر خراب ہو جاتے۔ کیا کرتے؟ کپڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ ان دکانداروں سے پوچھو، کہتے ہیں کیمیکل لگا ہوتا ہے، اگر 1 سال کاٹن پرانی ہو جائے تو اگلے سال اس کی وہ طاقت نہیں رہتی ہے اندر سے، اس لیے لو پرائس پر بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل جینون انویسٹمنٹ تو ہم لے لینا، جوتے خراب ہو جاتے ہیں، کیمیکل لگے ہوتے ہیں، وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمارے تب تو فریج بھی نہیں ہوتی تھی، تب تو فریج بھی نہیں، فریجوں کا نظام تو ابھی آیا۔ بتاؤ اگر سارے بکرے اللہ کو اکٹھے آپ کو دے دیتا،
آپ کا 39 من گوشت ایک بندے کا اللہ اکٹھا ہی آپ کو دیتا تھا، کیا کرتے آپ لوگ؟ کہاں سنبھالتے آپ لوگ؟ 39 من گوشت آپ کہاں سنبھالتے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں سمجھو اس بات کو، اللہ لطیف ہے، اس نے تمہارا رزق اپنی رحمت کے گوداموں کے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس نے تمہارا رزق اپنی رحمت کے حوالے کیا ہوا ہے، ادھر خراب بھی نہیں ہو رہا، ادھر ضائع بھی نہیں ہو رہا، ادھر چور جیسے جیسے تمہاری ضرورت بندی چلی جاتی ہے اللہ تمہیں عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، میں نے جب یہ پڑھا آپ کا قول تو میں نے کہا زندگی میری ساری گزر گئی، میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ایسے لگنے لگ گیا زندگی میری گزر گئی ہے۔ اور تفسیر کا یہ پہلو میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، ایک بار دورہ تفسیر پڑھایا، دوسری بار پڑھایا، تیسری بار پڑھایا، لیکن کبھی سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ بھی یہاں پہلو ہے۔ اللہ پاک اہل بیت کے درجوں میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک ان کے کس کس نہج سے اور کس کس پہلو سے قرآن حکیم کو سمجھنے کا اہتمام کیا۔ رب کائنات نے کہا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بندوں کے ساتھ خیر ہی کرتا ہے۔ اور ابھی میں نے سارے پہلو بیان نہیں کیے ہیں، آپ کہو جی مجھ سے پوچھو میرے ابا جی کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی، یہ کیا خیر ہے؟ آپ کہو جی میرے ابا جی 20 سال بیمار رہے ہیں، یہ کیا خیر ہے؟ مصیبت بنی ہوئی تھی، یہ کیا خیر ہے؟ آپ مجھ سے پوچھو جی دادے سے غربت چلی آ رہی ہے اور ابھی تک غربت ختم ہی نہیں ہو رہی، یہ کیا خیر ہے؟ ہاں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے۔ 40 سال سے بیمار ہو، اس میں بھی خیر ہے۔ غربت ختم ہی نہیں ہو رہی، اس کے اندر بھی خیر ہے۔ آنکھیں رب کائنات نے لے لی، اس میں بھی خیر ہے۔ ٹانگیں اللہ نے کٹوا دی، اس کے اندر بھی خیر ہے۔ تمہارا معدہ ہی کام نہیں کر رہا، اس کے اندر بھی خیر ہے۔ کیا خیر ہے؟ کیا خیر ہے؟ جناب ابو بکر ہی سے پوچھ لیتے ہیں کیا خیر ہے، بتائیں ذرا آپ نے کیا سیکھا رسول اللہ سے؟ فرمانے لگے جب یہ آیت اتری تھی من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے بھی برا کام کیا جزا تو ملنی ہے، ہم گھبرا گئے تھے یا رسول اللہ کون سے کس سے غلطی نہیں ہوتی، کس سے غلطی نہیں ہوتی یا رسول اللہ، ہم تو گھبرا ہی گئے تھے۔ تب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا بکر الست تمرض، اے ابو بکر آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کہا حضور ہوتا ہوں۔ تکلیف میں نہیں آتے؟ حضور آتا ہوں۔ پریشانی نہیں آتی؟ کہا آتی ہے۔ کہا یہ تمہاری تکلیفیں، تمہاری بیماریاں، تمہاری مصیبتیں، تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، یہ سب وہ ہیں جو اللہ نے ادھر کی جزا تقسیم کر کے تبدیل کر کے اللہ نے تمہیں ادھر ہی فارغ فرما دیا ہوا ہے۔ اب بتاؤ آنکھیں گئی تو اعلان ہوا نہیں تھا؟ آنکھیں گئی تو اعلان ہوا نہیں تھا؟ من اخذ اللہ کریمتیہ، جس کی اللہ 2 آنکھیں لے لیتا ہے، کتنا سستا سودا ہے، اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ریٹ کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ ریٹ کوئی زیادہ نہیں بھرنا پڑا، 2 آنکھیں دیکھا جنت مل گئی۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں تھا جو بندہ 1 دن کی بیماری کاٹتا ہے اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کہ یہ فائدہ نہیں تھا؟ دادے سے پردادے سے غربت چلی آ رہی ہے، کتنے کو سال لگے ہوں گے؟ 100 کو سال کے اندر دادا پردادا بندہ بن جاتا ہے، 100 کو سالوں کے اندر 100 کو سال غربت کاٹ لی۔ میرے حضور نے کہا جنت میں اللہ تمہیں 500 سال پہلے داخل فرما دے گا۔ میں نے کہا اللہ لطیف ہے، جس کو آپ نہیں سمجھ سک رہے، ہاں آپ کہہ رہے بڑی پریشانی ہے، بڑی مصیبت ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، اس کے پیچھے بھی اللہ کی طرف سے خیر پڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی طرف سے کرم پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی طرف سے رحمت پڑی ہوئی ہے۔ استاد جی میں غریب آدمی ہوں، کمزور، یہ بندہ مجھے گالی نکالتا رہتا ہے، یہ بندہ میری غیبتیں کرتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے حضور نے کہا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا اس کو قیامت کے میدان میں آنے دو، نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی دلا ہم تمہیں دیں گے، نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی دلا ہم تمہیں دیں گے، قرآن اس نے پڑھا ہوگا دلا ہم تمہیں دیں گے۔ اللہ ہر جہت سے لطیف، بندوں کو سمجھ آئے کہ نہ آئے، رب کائنات کہ میں تمہارے لیے خیر ہی کرتا ہوں، میں تمہارے لیے بہتر ہی کرتا ہوں۔ ٹانگ کٹ گئی یہ بھی خیر ہے، گردن کٹ گئی میدان کربلا میں کہا یہ بھی خیر ہے۔ اللہ جو بندوں کے ساتھ کر رہا ہے یہ خیر ہے، یہ معنی ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ لطیف ہے۔ طائف کے میدان میں حضور رحمت عالم کے ساتھ کیا ہوا، اس کے اندر بھی لطف پڑا ہوا ہے، وہ لطف میں نے کئی بار آپ کو بتایا بھی ہوا ہے۔ فی الحال میرا خیال ہے کہ آج ہم اپنا سارا وقت اس عنوان پر لگا چکے کہ اللہ لطیف ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، بڑے کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لطف کا فیضان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔